قرآن کریم میں سورہ صف کی جو آیت نمبر 4 ہے، جس پر یہ کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. تو ذرا اس متعلق آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ بنیان مرصوص اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جو کہ اس کی راہ میں جہاد کریں، قتال کریں، اس طرح کے گویا صف در صف، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار. تھوڑا سا اس کو ہمیں آسان الفاظ میں ایکسپلین کیجیے گا. جی بالکل وسیم. مملکت خدا داد پاکستان ہم جن حالات سے گزرے اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فتح مبین الحمدللہ عطا فرمائی، وہ جب آپ حج پہ اس کو محسوس کرتے ہیں تو واقعی وہ جو خوشی ہے نا وہ دوبالا ہو جاتی ہے. میرا اپنا ذاتی واقعہ بھی ہے، تجربات بھی ہیں کہ مسجد النبوی میں ہم موجود تھے ریاض الجنہ میں، اور وہاں نماز اور عبادت کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک ترک برادر موجود تھے، اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ ویئر آر یو فرام. تو میں نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں. تو یقین فرمائیے گا بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ایسے انہوں نے گلے لگایا مجھے، اور کتنی دیر تک لگا کے رکھا، یعنی باقاعدہ اس طرح سے کہ جیسے وہ گلے لگا کر چھوڑنے پہ ہم آزاد نہیں تھے. ان کو اتنی خوشی تھی کہ پاکستان سے ہونے کو ملا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ بنیان مرصوص کا صدقہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور اس فتح مبین کا اثر ہے. اور پھر اس کو ہم نے محسوس کیا تھا یہ کہ جب ہم بیر فقیر جو مدینہ منورہ میں خود سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک اپوائنٹڈ سائٹ ہے کہ جہاں پر وزٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر خود باغ سلمان فارسی کا بھی ذکر وہاں لکھا ہوا ہے. تو وہاں پر بھی جو مامورین تھے انہوں نے ہمیں دیکھا اور ہمارے پورے کاروان کو دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کہاں سے ہیں. ہم نے کہا پاکستان کا. انہوں نے کہا ویلکم پاکستان، ویلکم پاکستان، ویلکم پاکستان. تو یہ تمام جو حالات ہوئے نا اس کے جو آثار ہیں آپ کو بڑے اچھے پازیٹیو وہ آپ کو حج پہ محسوس ہو رہے ہیں. اور ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، مسلسل ہم استحکام کی طرف آگے بڑھیں. اور مجھے ابھی بھی وہ موقع یاد آتا ہے کہ جب آپ نے وہ آیت پڑھی تھی، آئی تھنک میڈیا پر سب سے پہلے آپ نے آپریشن بنیان مرصوص کے بعد اس آیت کو پڑھا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. سورہ صف کی آیت. اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور وہ ایسے صف بستہ ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. اس کا جو ایک واضح سمبل ہے وہ حج پہ نظر آتا ہے جب یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید نماز کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یورپ سے بھی لوگ ہیں، افریقہ سے بھی ہیں، ایشیا سے بھی ہیں، امریکہ سے بھی ہیں، ہر جگہ سے لوگ ہیں، لیکن وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں. اس کا جو مظہر ہے وہ ہمیں یہاں پہ بھی نظر آتا ہے، اور اس کا اظہار الحمدللہ پاکستان میں ان حالات میں بھی ہوا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا، اور انشاءاللہ وہ سرخرو کرتا رہے. بس ہمیں عاجزی رکھنی چاہیے، تکبر میں نہیں آنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اپنی تیاری پوری رکھو، تو ہمیشہ اپنی تیاری کو پورا رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پاکستانی کے لیے آسانی فراہم فرمائے. اور میں یہاں سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ مسلم امہ زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد.